أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ آیت نمبر 23، 24، 25 اس طرح کی آیتیں مسلسل آیتیں ہیں۔ ان مسلسل آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں اور بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور جو کہ عمل کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے صاف صاف حکم دے چکا، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، یعنی قضا کے معنی صاف صاف، یعنی تاکید کے ساتھ، بالکل کلیئر انداز میں اور صاف صاف انداز میں بتلا چکا ہے، حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑ کر اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، اف تک یعنی ان کو نہ اف تک نہ کہنا، یعنی انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا، یعنی بالکل عاجزی کے ساتھ، بالکل تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ عمر کو پہنچ چکے ہیں اور تم جوان ہو، تو جوان کو چاہیے کہ عمر رسیدہ کا احترام کرے، اپنی عمر رسیدہ باپ کا، ماں کا احترام کرے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور عاجزی محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے، یہ بتایا۔ اس کے بعد جو ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اچھا، اس سے پہلے ماں باپ کے بارے میں ایک حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له، یعنی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له، یعنی وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کروا دیا، اور اسی طرح وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کو، یعنی جبرائیل السلام نے دعا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اسی طرح وہ آدمی جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پا لیا، پا کر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا، اسی طرح وہ شخص جس کے سامنے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں بھیجا، یہ تین آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اور جبرائیل السلام نے دعا دی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ تو جانتے ہیں اور بارہا اس کو سنا ہوگا۔ اسی طرح ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے جہاد کے ارادے سے کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ هل لک من کیا تمہاری ماں ابھی ہے، زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا الزمها فإن الجنة عند رجلیہا، تو تم اپنی ماں کے ساتھ ماں کی خدمت میں لگ جاؤ کیونکہ جنت ان کے پیروں کے پاس ہے، یعنی مطلب ہے کہ خدمت، ماں کی خدمت بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جہاد میں جانے سے بھی بڑھ کر ان صحابی کو کہا کہ آپ جہاد میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز، یہ دو حدیثیں بڑی پیاری حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ میں شارٹ یعنی مختصر آیتیں آپ کے سامنے ان کا معنی اور مطلب رکھنا چاہتا ہوں۔
تو جو کچھ تمہارے جو اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، ولا تبذر تبذیرا، تو فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اجله فلیصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، برکت ہو، اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو فلیصل رحمه، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی کی ممانعت آئی ہے۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچی، سوال یہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں اپنے پیسے کو خرچ کیا جائے، جہاں نافرمانی ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں دیکھنے میں، اور جو ہے ڈش کے سیریلات دیکھنے میں، ڈش کے پیسے لگانا، منتلی دکان آتا ڈش والا پیسے لے کے چلے آتا، 50 روپے، 60 روپے، 200 روپے، 300 روپے لے کے جاتا ہے ہر گھر سے، تو کیونکہ ڈش لگی ہوئی ہے گھر پر۔ تو یہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں پیسے کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اسی طرح غیر حق میں، یعنی حق نہیں، ناحق باطل میں کسی چیز کو پیسے کو خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اور اسی طرح فتنہ و فساد میں خرچ کرنا، کسی کے بارے کسی جگہ فتنہ پیدا کرنا، یا کسی لڑائی لڑانا، جھگڑا کرانے میں، فساد مچانے میں پیسہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ ولا تبذر تبذیرا، اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی وہ لوگ، نیک لوگ وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں، اور اسراف بھی، حد سے زیادہ بھی نہیں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین یعنی بیجا خرچ کرنے والے اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھا، یعنی ہاتھ کو گردن سے باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دم بخیلی کرنا، خرچ کرنا نہیں، ہاتھ کھول کے دینا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں ہاتھ گردن سے باندھنا مطلب ہے اس کا۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور اسے بالکل کھول ہی نہ دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے گا۔ یعنی ایک دم بخیلی کرنا بھی اچھا نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، اور اسی طرح ایک دم ہاتھ کھلا، بعض لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کو دیتے، بیوی بچوں کو ترساتے، باہر دوستوں میں خوب خرچ کرتے، ایسے بھی ہے بعض لوگ، بیوی بچوں کو ترساتے، بچہ مانگتا ہے، ارے بھائی کپڑوں کے لیے، اس کے لیے، بیوی بولتی گھر کے خرچے کے لیے پیسہ تو رہتا لیکن نہیں رہتا، بلکہ نہیں پیسہ تو رہتا لیکن باہر انہیں منگا، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، ایسا بھی ہے بہت لوگ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک دم ہاتھ کھلا ہوا تو بالکل ہی کھول دے، پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خیر خیرات کرنا، غریبوں کو، یتیموں کو دینا، یہ اس وقت پہلے اپنے اوپر جن کا حق ہے ان کو دینے کے بعد دینا، پہلے اپنے اوپر بیوی کا حق ہے، بیوی کے بچوں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے یتیموں کو، بیواؤں کو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کا بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، یتیموں بیواؤں میں بانٹ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صحیحین میں ہے کہ عبداللہ بن ذکوان سے مروی ہے، مثل البخیل والمنفق مثل رجلین علیہما جبتان من حدید من ثدیہما الى تراقیہما فاما المنفق فلا ينفق۔ تو بہرحال یہ مثال ایسی ہے کہ ایک بخیلی، حدیث میں بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال دی گئی ہے۔ بخیل کیسا ہے؟ بخیل اور خرچ کرنے والا دو آدمیوں کی مثال ہے، دونوں کے اوپر جھبے ہیں۔ کون سے جھبے ہیں؟ لوہے کے جھبے پہنے ہوئے ہیں، لوہے کے جھبے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے؟ سینے سے لے کر
गर्दन तक है, सीने से लेकर उनके यानी मतलब ये कि जो है यानी उनके सीने यानी मिन हदीदिन मिन सदी फअम्मल मुनफिक फला युनफिक इल्ला इत्तसअत औ वफ़रत अला जिद्दी हत्ता तख्फा बनानुहु। यानी खर्च करने वाला खर्च करता है, अल्लाह की राह में देता है, जिनके हुकूक अदा करना अदा करते रहता है, तो उसका वो झुब्बा बड़ा होते रहता है, बड़ा हो जाता है, लंबा होते जाता है, वसी होता जाता है, यहाँ तक कि उसके होठों को और उसके पूरे जिस्म को ढांप लेता है, पूरे जिस्म को ढांप लेता है। और उसके चलने के असर को भी, यानी जब चलता है तो उसके पैरों का नक्शे कदम पड़ते हैं, उसको भी इतना बड़ा झुब्बा हो जाता है, यानी महफूज हो जाता है। वो किससे महफूज हो जाता है? जहन्नम की आग से वगैरह से महफूज हो जाता है, ऐसा इस माने में। अच्छा, वाम्मल बखील, लेकिन बखील फला युरीदु अन युनफिक शैअन, ये बखील कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता है। जब कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता है तो वो लोहे का झुब्बा, उसकी जो कड़ियां हैं, एक एक कड़ी उसके जिस्म को चिपक जा रही है और उन्हें बड़ा करना चाह रहा है उस झुब्बे को, लेकिन बड़ा होता ही नहीं है। और वला तत्तसे, और वो कुशादा हो ही नहीं रहा है, यानी उसका झुब्बा लंबा नहीं हो रहा, क्योंकि वो खर्च नहीं कर रहा है। तो बहरहाल ये इस तरह की मिसाल दी गई बखील की और खर्च करने वाले की। उसके बाद वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को न मार डालो। उस जमाने में गरीबी के डर से अपनी औलाद को, बच्चियों को खासकर बास कबाइल में बच्चियों को मार देने का रिवाज था बास कबाइल में। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को न मारो, उनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं, उनको भी हम खिलाते हैं और तुमको भी हम खिलाते हैं और तुम्हारी औलाद को भी हम खिलाते हैं, यकीनन उनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। उसके बाद आगे फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना और उसके असबाब से परहेज करने का हुक्म दिया गया। खबरदार जिना के करीब भी न फटकना, क्योंकि वो बड़ी बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है, वो बड़ी बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। इस जिना के बारे में एक हदीस इमाम अहमद ने अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि एक आदमी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगा कि या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दीजिए, यानी मैं जिना करता रहूंगा, जिना की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको करीब बुलाए, साहबा को कहा कि उसको करीब बुलाओ, करीब लेकर आओ। तो करीब आया, करीब आने के बाद उससे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। बैठने के बाद आपने फरमाया, उससे सवाल किया अतुहिब्बु लि उम्मिका, यानी जिना की इजाजत मांगने के लिए तू मेरे पास आया है, तो जिस जिना की इजाजत तू मांगने के लिए मेरे पास आया है, क्या वो जिना तू अपनी माँ के वास्ते पसंद करता? क्या क्या तू पसंद करता है कि तेरी माँ जिना में मुब्तला हो, या तेरी माँ से कोई जिना करे? क्या तू उसको पसंद करता है? तो उसने कहा नहीं पसंद कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह की कसम, मैं कभी भी ऐसा नहीं पसंद करूंगा कि मेरे साथ कोई जिना, कोई यानी नामद, यानी कोई गैर नामहरम, कोई नामहरम जो है, यानी मेरे मेरे बाप के अलावा कोई दूसरा जो है आकर मेरी माँ के साथ जिना करे, ये मुझको कभी पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तू अपनी माँ के साथ जिना को पसंद नहीं करता है, वैसा दूसरे तमाम लोग भी अपनी माँ के साथ जिना को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर आपने फरमाया अतुहिब्बुहु लिइब्नतिका, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी के साथ कोई जिना करे? तो उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं अपनी बेटी के साथ कोई जिना करे ये मुझको पसंद नहीं है। तो आपने फरमाया सारे लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी बेटियों के साथ कोई जिना न करे, जैसा तू चाहता है वैसा तमाम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। वलन्नासु युहिब्बूना लिबनातिहिम, फिर आपने फरमाया अतुहिब्बुहु लिउख्तिका, क्या तू तेरी बहन के साथ कोई जिना करे, तुझको ये पसंद है? तो उसने कहा अल्लाह की कसम, मुझको ये भी पसंद नहीं है कि मेरी बहन के साथ कोई जिना करे। तो आपने फरमाया कि सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी बहनों के साथ कोई भी
زنا نہ کرے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی ہے۔ سب لوگ بھی جو ہے تیری بہن کے ساتھ کسی بہن کا، کیا تو زنا تیری پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ یعنی تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کیا تجھ کو یہ پسند ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے فرمایا میں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِعَمَّاتِهِمْ، یعنی تمام لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زنا کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے آخر میں یہ فرمایا أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تو اپنی تیری خالہ کے ساتھ کسی کوئی اور آ کر زنا کرے تیری خالہ کے ساتھ، کیا تجھ کو یہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ نہیں مجھ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کے تمام لوگ بھی اپنے اپنے خالہ کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا، پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر مارا، اس پر رکھا اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، طہر قلبہ، اور اس کے دل کو کیا کر، پاک کر، کیونکہ دل میں وسوسہ آ رہا ہے، خواہش آ رہی ہے، اس کے دل میں زنا کرنے کے ارادہ پیدا ہو رہا ہے۔ طہر قلبہ وحسن فرجہ، اور اس کے شرمگاہ کو کی حفاظت کر، اور اس کے شرمگاہ کو یعنی برائی سے، گناہ سے محفوظ رکھ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے اس بارے میں۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ پٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہ حق قتل مت کرو، قتل نہ کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور کسی جان کو ناحق کسی کو قتل، ناحق کسی کا قتل اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، کسی کو مرڈر کر دینا ناحق، یہ جائز نہیں ہے، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بوڑھا زانی ہے تو اس کو، شادی شدہ بوڑھا زانی ہے تو زنا کے بدلے میں، زنا کے جرم کے بدلے میں، گناہ کے بدلے میں اس کو سنگسار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی صورت میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ناحق قتل شمار ہوگا وہ۔ تو بہرحال اس کے بعد نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، یعنی ظلم سے جو یتیم کا مال ناحق کھا لیتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کا مماثل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، اور یتیم کے مال کو حفاظت کر کے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو دے دینا چاہیے کہ بھئی تیرے ماں باپ تیرے لیے اتنا رکھے تھے، اور جو ہے یہ تیرا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے نہیں، بالغ ہونے کے بعد اس کو دینا چاہیے جب وہ ہوشیار ہو جائے، یا نہیں تو کم سے کم اس کے لیے انویسٹمنٹ کر کے، تاکہ وہ اچھی طرح زندگی گزار سکے، اور جو ہے اچھی طرح، یعنی اگر وہ سب بھولا بھالا ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بھولا بھالا ہے، اس کو جو ہے ہوشیاری کے ساتھ اس کا پیسہ اس کے لیے انویسٹ کر کے اس کو دے دینا چاہیے کہ بھئی اب یہ دکان ہے تو دکان چلا لے، اور اس پر نگرانی بھی رکھنا چاہیے دکان کیسا چلا رہا ہے، کس طرح سے چلا رہا ہے، ایسا۔ تو بہرحال وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے، یعنی تم
کسی سے وعدہ کرو، عہد کرو تو عہد کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازوں سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی دکانداری ہے، گوشت کی دکان ہے اور کرانہ دکان ہے، اس طرح سے دکانیں رہتی نا، تو کبھی بھی ناپ تول میں شیطان دھوکہ ڈالتا، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ذرا کم کرتا، فائدہ اس کو زیادہ ہو جائے گا، ایسا سمجھتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کہ زمین میں اکڑ کر چل کر تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ زمین میں اکڑ کر چل کر کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، اتنے اونچے اونچے لمبے پہاڑ ہیں، کیا تم اکڑ کر پہاڑوں کے اتنا تمہارا ہائٹ نہیں ہو سکتا؟ نہ اکڑ کر چل کے تم نہ زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے، تم جتنے ہو اتنے ہی رہو گے، اکڑ کر فائدہ کیا پھر؟ اس لیے تم جو ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تھی آج کے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔